السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا ریویو لیکچر ہے جس میں آپ نے جو پچھلے 5 لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں اور جو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں ان میں سے جو آپ کے ذہنوں میں کوسچن اٹھے ہیں یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اس کو شروع میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ لفظ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہ سب کچھ۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں بھی کوسچنز کی صورت میں بڑی اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو رہی ہے تو میں پھر اس کو دہرائے دیتی ہوں کہ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں، اور اس کے دوسرے معنی مفت کا مال بھی ہے، یعنی جو مفت ہاتھ لگنے والا مال ہے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ کے دوران جو شکست کھائی ہوئی فوج ہوتی تھی وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر پیچھے ہٹتی تھی، تو وہ ساز و سامان فتح یاب جو فوج ہے اس کے ہاتھ لگتا تھا، تو وہ اس لیے اس کو مفت کا مال کہا جاتا ہے۔ تو اس اسلام سے قبل تو یہ تھا کہ وہ جو جیتی ہوئی فوج ہوتی تھی، یعنی جس کو فتح حاصل ہوئی ہوتی تھی، وہ لڑنے والی جو جتنے سپاہی ہوتے تھے وہ سب آپس میں اس کو تقسیم کر لیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اب اسلام کے آ جانے کے بعد، یعنی غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا اتنا بڑا، تو اس میں انہیں کنفیوژن ہوئی کہ اب یہ مال جو ہے یہ کس کا مال ہے، تو یہ اس طرح کے سوال پوچھے گئے، تو وہ اس کی وضاحت کے لیے یہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے اور مال غنیمت اور جہاد کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو مال غنیمت کی تفصیل اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ کس کا مال ہے اور کیسے کیسے یہ تقسیم کیا جائے گا، تو اس لیے اس کو انفال کہا گیا ہے۔ اور غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کا مقابلہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انہیں جنگ کے دوران حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم کا تجربہ تھا، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے استعمال اور تقسیم کے متعلق احکامات دیے گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو آپ لوگوں کی وضاحت ہوگی۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا غیر ذات الشوکات کے معنی، تو یہ بغیر کانٹے، اسلحے اور قوت کے ہے۔ تو کانٹے کا مراد یہ ہے کہ بغیر ساز و سامان، یعنی جو سامان حرب، یعنی جنگ میں جو سامان اور ہتھیار وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی میں آتا ہے یہ کانٹے، اسلحے اور قوت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اس قافلے کا ذکر ہے جو کہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور جو شام سے تجارت کے مال کا کثیر منافع لے کر آ رہا تھا، تو مسلمان چاہتے تھے کہ یہ ان کے ہاتھ لگ جائے، تو اس غیر ذات الشوکات میں یہ وہی قافلہ مراد ہے۔ جی، اس کے بعد میں نے وہ کروائی تھیں آپ کو احادیث، تو احادیث میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ ہی میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، اور نوٹ سے اچھی طرح اس کو یاد کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں حدیث نمبر 1، 2 اور 3 ہے، ٹھیک ہے، 1، 2 اور 3۔ پہلی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الاستغفار۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک لفظ تھا الہو کے معنی ہے کہ وہ جس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ایک مانا جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے نظریے کے مطابق تو یا مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ الہو صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کو ایکسپلین کیا گیا اس کی تشریح میں بھی، تو اس کو ذہن میں رکھ کر اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث تھی طلب العلم، تو یہ حدیث ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بعض اوقات عربی متن کے ساتھ بھی بورڈ میں پوچھی جا سکتی ہے، تو اس کا عربی متن بھی یاد رکھیے۔ عربی متن سے مراد کہ طالب العلم فریدۃ علی کل مسلمین، یہ عربی متن ہے، اور اب اس کا ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی یہ 2 نمبر کی ویسے بھی پوچھی جاتی ہے، اور ویسے لانگ کوسچن میں یعنی ترجمے اور تشریح کے ساتھ بھی یہ پوچھی جاتی ہے حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3 تھی، اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے،
دیکھیں اس میں کہ اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تو اس میں دیکھیں حدیث سے ہی ترجمے سے ہی واضح ہو گیا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اس میں تو اتنی کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اگلا چیپٹر آیا ہے قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو اس میں جو کوسچن نمبر 1 ہے، اس میں قرآن مجید کا مختصر تعارف تھا پہلا سوال، تو وہ میں نے بڑی اچھی طرح آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا اور نوٹ سے کیا تھا۔ تو اس میں بھی جو کنفیوژن ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب تعارف کے حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ وہ، یعنی قرآن پاک کی تو ویسے بہت سی ایسی معلومات ہیں کہ جو تعارف میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح پھر سوال بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کو بنا کر بڑے اچھے طریقے سے آپ کے نوٹس میں دے دیا گیا ہے۔ تو نوٹس میں اس کو بڑی اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی ہیڈنگز کی ترتیب جو ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھی طرح یاد کریں۔ مثلا جیسے یہ پہلی ہیڈنگ ہے قرآن کا معنی و مفہوم، پھر اس کے بعد عرصہ نزول، پھر قرآن پاک کی صورتوں آیات کی تفصیل، پھر قرآن حکیم کے اسماء، مدنی صورتوں کی خصوصیات، مکی صورتوں کی خصوصیات، یعنی علیحدہ علیحدہ جو بتایا ہوا ہے، مضامین قرآن، قرآن کا موضوع، اسلوب بیان، قرآن کی ترتیب اور قرآن کا معجزہ۔ تو یہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان کو اسی ترتیب سے اچھی طرح یاد کر لیں، تو وہ جو جب آپ ہیڈنگز کے ساتھ یاد کر لیتے ہو تو وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے، اچھی طرح محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ ہیڈنگز لکھتے ہو تو اس کے اندر کی ڈیٹیل آپ کو یاد آ جاتی ہے۔ اب اس میں یہ میں نے ویسے ساتھ ہی وضاحت کر دی تھی، لیکن پھر بھی ایک بچے نے پوچھا ہے کہ قرآن کی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن کی ترتیب یعنی کہ قرآن کو جس ترتیب سے اب ہمارے سامنے ہے، یعنی اس میں جو صورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ اور آل عمران، اور یہ صورتیں جو ہیں جس ترتیب سے ہیں کہ شروع میں لمبی صورتیں رکھی گئیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی گئیں، تو یہ جو ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے۔ نزولی کا سے مراد ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوا تھا قرآن پاک، یہ اس ترتیب سے نہیں ہے۔ آپ سب کو بھی معلوم ہوگا کہ سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات تھیں جو کہ پہلے نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں، تو یہ اگر اس ترتیب سے ہوتا، نزولی ترتیب سے، تو وہ آیات سب سے پہلے آتی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ صحابہ کرام نے جب ان کو محفوظ کیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن حارثہ، اور اس طرح یہ صحابہ جو ہیں کاتبین وحی بھی جو تھے، تو انہوں نے ان کی جو ترتیب ہے نا وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح بنا کر دے دی تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی رہے۔ تو یہ وہ والی، اس کو پھر کہتے ہیں جو ترتیب اب ہمارے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ مزید ایکسپلین ہو گیا ہے، تو اب آپ لوگوں نے یہ 5 لیکچر جو ڈیلیور ہو چکے ہیں، اور اس میں ریویو کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور پھر اچھی طرح تیاری کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ بھی دیا جائے، تو آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح تیاری کر لینی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔